بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو مسئلہ ہے یہ بھی کافی لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ آج کل رہتا ہے۔ تو پہلے تو بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے یہ مسئلہ مجھے گروپس پر اور چینل پر شیئر کرنے کی اجازت دی۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 10 سال تک میری ایک لڑکے کے ساتھ دوستی رہی اور میری نیت شادی کی تھی، دوستی رہی اور وہ دوستی ہماری بہت اچھی بہت مضبوط تھی۔ اب اس لڑکے کی شادی ہو گئی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، میں بہت محبت کرتی تھی اس سے اور بہت پرخلوص تھی۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ جس لڑکی کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں اس لڑکی کو یہ سب جا کر بتا دوں۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، یہ سب دوستیاں حلال ہیں ہی نہیں۔ 10 سال تک ایک حرام کام ہوتا رہا، اس کا گناہ ماں باپ کو بھی اور آپ کو خود کو بھی ہوگا۔ اور یہ جو ابھی تک بھی بے چینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گناہ یاد رکھوایا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ استغفار کر لیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور آپ کی جو شادی میں رکاوٹ بنی، جو دیر ہوئی ابھی تک جو آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یقیناً یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 10 سال تک آپ کی لڑکے کے ساتھ نامحرم کے ساتھ کیوں دوستی رہی ہے۔ کیا یہ دوستی اسلام میں جائز ہے؟ کیا اسلام اس دوستی کو مانتا ہے؟ نہیں نا، ٹھیک ہے؟ اب بات ہے اسلام سے ہٹ کر کے یہ تو حرام دوستی تھی، ٹھیک؟ اب نفسیاتی جو الجھن ہے آپ کی، جو پریشانی ہے، جو آپ کو اس کو پچھتاوا کہتے ہیں، اب آپ پچھتا رہی ہیں، اب آپ کو شرمندگی ہے کہ کیوں میں اس کو اپنی محبت نہیں دکھا سکی، کیوں میں شادی نہیں کر سکی۔ دیکھیں اگر آپ دونوں مخلص ہوتے نا تو آپ دونوں کی شادی ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک بات، کیونکہ دونوں مخلص نہیں تھے، دونوں وقت پاس کر رہے تھے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، ٹائم گزار رہے تھے کالج میں اور اسکول سے کالج سے یونیورسٹی تک، پھر آپ کی یہ محبت پروان چڑھتی چلی گئی، تو یہ ایک ناجائز آپ کی دوستی تھی، ٹھیک ہے؟ اب آپ میری بات پہ ناراض مت ہوئیے کہ جو حقیقت ہے میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر خلوص ہوتا، اگر ایمانداری ہوتی تو آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو اگر چاہتے تھے، کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں تھی، والدین کو بھی آپ نے رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکا تھا، لڑکا تو کر سکتا تھا، تو ضرور کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے دونوں ہی بیزار ہو گئے یا دونوں کو لگا ہی نہیں کہ وہ جیون ساتھی بن سکتے ہیں، زندگی میں جدا ہو گئے، ٹھیک؟ تو اب جب جدائی ہو گئی تو شکر ادا کرے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ کبیرہ آپ سے نہیں ہوا، نہ اس لڑکے سے ہوا نہ آپ سے ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو محفوظ رکھا اور اس کا بھی اللہ نے پردہ رکھا، اس کا گھر آباد ہو گیا، اب اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کو ہو سکتا ہے بتائیں، ہو سکتا ہے آپ سے پہلے ہی وہ لڑکا اپنی بیوی کو سب کچھ بتا چکا ہو، تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ایک ہستی کھیلتے زندگی جس میں اس لڑکے کو آپ کی پرواہ بھی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ذرا بھی آپ کی پرواہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس کو بیوی مل چکی ہے، اس کی تو شادی ہو چکی ہے، اس کو لڑکی مل چکی ہے، تو اس کو تو ہو سکتا ہے کہ آپ یاد بھی نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ اگر آپ جا کے بتاتی بھی ہیں تو آپ کو کیا فائدہ یا اس کو کیا نقصان؟ اگر آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں، نقصان تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا پچھتاوا اور شرمندگی ہے، یہ تو آپ کا اپنا غصہ ہے جو آپ اس پر نکالنا چاہتی ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل چاہتی ہیں۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اب ظاہر ہے وہ تو شادی کر چکا ہے، وہ آپ کی خاطر اس کو طلاق تو دینے سے رہا کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا، اگر اس کو طلاق ہی دینا تھی تو وہ اس سے شادی کیوں کرتا؟ وہ ظاہر ہے اس کو آپ کے اندر کوئی دلچسپی، کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، یا کوئی اس کی 10 سال سے آپ اس کے ساتھ تھی، 10 سال سے بات چیت ہوتی رہی ہے آپ کی، اس نے آپ کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے، کوئی خامی دیکھ لی ہے جو وہ بول نہیں سکا ہے۔ بہت سی باتیں ہم بہت سے عیب لوگوں میں دیکھ لیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو وہ آپ سے کہہ نہیں سکتا اور اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو اب یہ آپ کی بے وقوفی ہوگی۔ اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اگر آپ کو منوانا ہے تو یہ جو بہت نیچ قسم کی حرکتیں ہیں، اتنی پڑھ لکھ کر، یہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اب اگر آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں۔ ایک بات، اپنے والدین کی خوب خدمت کریں اور اس لڑکے کی جتنی آپ کے پاس یادیں ہیں
کچھ بھی، کوئی تحریر، کوئی چیز، کوئی تحفہ اپنے پاس مت رکھیں، اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیں، ایسے جیسے یہ تعلق تھا ہی نہیں۔ گناہ ہے نا، تو گناہ کو اب آپ دفنا دیں، ہو گیا ٹھیک ہے، ایک بات تھی، ہو گئی، ختم ہو گئی، جو چیز ختم ہو گئی، جو چیز مر گئی، مری ہوئی چیز کا اب ذکر نہیں کرنا، اس تعلق کو مار دیں، کسی خیال میں، کسی سوچ میں، کسی تحریر میں اس کا ذکر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو مطلب مکمل طور پر آپ اس کا نام بھی نہیں لیں گی، آپ نے بھلا دیا، اب ٹھیک ہے، اب اپنی ایک نئی زندگی جینا شروع کریں، بالکل نئے انداز سے، اگر جینا چاہتی ہیں واقعی، اگر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری چاہتی ہیں، اپنی زندگی آپ اچھے طریقے سے جینا چاہتی ہیں، تب تو کیا کرنا ہے؟ خوشی خوشی والدین کی خدمت، اور یہ والی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا پڑھنے سے حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی سب سے پیاری خوبصورت شہزادی بیٹی ملی تھی، جو عقل مند تھی، خوبصورت تھی، قیافہ شناس تھی، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے۔ اس دعا کا ترجمہ ہی کچھ اس طرح ہے، اس کی تفسیر ہی کچھ اس طرح سے کہ اے اللہ، تو جو خیر بھی میری طرف بھیجے میں اس کی محتاج ہوں۔ تو جب آپ یہ دعا مانگیں گی، یہ جو لمبے چوڑے وظیفے کرتے ہیں پھر اس کو کبھی بیچ میں چھوڑ بھی دیتے ہیں پریشان ہو کے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم مستقل مزاجی سے کر نہیں سکتے۔ جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کیوں نہ پڑھیں، جو آسان بھی ہے وہ کیوں نہ ہم پڑھیں؟ تو آپ یہ دعا پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ایک تو بہت زیادہ پڑھیں شادی کے لیے، رشتے کے لیے، اچھے رشتے کے لیے۔ اگر اچھا رشتہ نہ ملا، فرض کیجئے یہ دعا پڑھنی ہے، رشتہ تو پھر بھی نہیں ہوا، انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا رشتہ، لیکن اگر نہیں بھی ہوتا نا، تو اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز، وہ سکون عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور جس میں آپ کا اپنا دل بھی لگ جائے گا، جس سے آپ کو عزت بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا، اور لوگوں میں بھی آپ کی عزت و شہرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی بہت برکتیں ہیں۔ یہ آپ حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھیے، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، یہ پورا قصہ آپ پڑھیے، قرآن مجید کا سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، شاید اگر میں بھول نہیں رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، حضرت موسیٰ کی دعا نیٹ سے آپ نکال لیجئے تو آپ کو مل جائے گی، اور وہاں سے آپ اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے کتنے اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کیسے اللہ پاک نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے تھے، تنہا تھے، ان کا غم دکھ سننے والا صرف اللہ تعالیٰ تھا۔ تو ہم سب کا، آپ کا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جب اللہ زندہ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اگر نئی زندگی جینی ہے تو نماز پڑھنا شروع کیجئے، توبہ استغفار کیجئے پچھلے گناہوں کی، اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اچھا رشتہ بھی ہو جائے گا، اچھی جگہ پہ ملازمت بھی ہو جائے گی آپ کی، اور جو سکون، جو خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اور اللہ پاک صبر بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے کاموں میں، اتنے اچھے اچھے کاموں میں مصروف کر دے گا کہ آپ کو پچھلی زندگی یاد بھی نہیں رہے گی، اور اس زندگی کا ذکر کبھی بھول کر بھی اب کسی سے مت کیجیے گا۔ جو چیز آپ نے زندگی سے ختم کر دی، جو گندگی تھی، جو گندگی کا ڈھیر تھا، اس کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں اس کو گندگی اس لیے کہہ رہی ہوں، آپ کو میری بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، میں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک چیز جو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اس کو ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میری اس سے دوستی تھی، یہ تھا وہ تھا، اور پھر لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک گناہ کی اشاعت ہو رہی ہوتی ہے اس سے۔ تو یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ مایوس نہیں ہو، اور پریشان ہوں گی، مایوس ہوں گی، آپ بھی بیمار ہوگی، کسی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اور کوئی اتنا فارغ نہیں ہوتا، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی اتنی زیادہ دیکھ بھال کرے، اس کی زندگی میں اتنا جھانکے اور اس کا خیال رکھے۔ کبھی بھی کوئی بھی اتنا کسی کا کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کی اتنی زیادہ مدد کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو سنبھالیے، دکھ آپ کا بہت بڑا ہے، باقی 10 سالہ زندگی، 10 سالہ دوستی، اور ایک دم سے ختم ہو جانا، اور پھر اس کا گھر بس جانا، اور آپ تو یہ پریشانی تو ہے، لیکن اس پریشانی کا حل کیا ہے کہ خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور اللہ کے لیے وقت نکالیں، نمازیں اپنی لمبی کر دیں، رکوع سجود اپنی لمبی کریں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے نا، اس صلاحیت میں سے صدقہ کریں۔ مثلا آپ جس مضمون میں بہت لائق فائق تھی وہ پڑھانا شروع کر دیں، مفت میں پڑھائیں۔ ٹیوشن تو ہر کوئی پڑھا رہا ہے، پیسے لے کے تو ہر کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی تو ہو ایسا اللہ والا جو اللہ کے لیے پڑھاتا ہو،
ٹھیک ہے نا. جب کام کریں گی تو اس سے 3 چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گناہ، غربت، بوریت. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرنے بیٹھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی مسئلے مسائل حل کرنا شروع کر دے گا. اور ایک اور دعا ہے، یہ بھی پڑھتی رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعا، اور اگر یہ یاد نہ ہو، یہ نہ ملے آپ کو نیٹ سے، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور صبح شام کی دعائیں یہ آپ لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے. خدمت زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے لوگوں کی ضرورت بنے گی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عزت بیٹھ جائے گی. اور یقیناً پھر آپ کا جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، عادتیں اچھی ہوں گی، لوگوں کو اچھی شکل سے اتنا کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ وقتی ہوتی ہے. سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ اخلاق. آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کیسی گفتگو کرتی ہیں، آپ الفاظ کیسے بولتی ہیں، آپ اٹھتی بیٹھتی کیسے، آپ کا چال چلن، آپ کے دیکھنے کا سٹائل کیسا، آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ سب سے اہم باتیں. آپ کی ڈگری بھی اہم نہیں، آپ کی جو بھی ڈگری ہے وہ بھی اتنی اہم نہیں، اہم ہے اتنی اہم نہیں جتنی یہ چیزیں اہم ہیں. اپنی زبان کو میٹھا رکھیں. اور وہ میٹھا کیسے رکھیں گی؟ دعا پڑھتی رہیں، دعا مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں اخلاص اور مٹھاس پیدا کر دے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہی اخلاق دے دے. اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسئلے مسائل حل کر دے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.